حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیسے اسلام قبول کیا اور ان کے ذریعے سے اسلام نے کیسے قوت حاصل کی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار کو گردن میں لٹکائے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ سب لوگ کوہ صفا کے قریب ایک مکان میں جمع ہیں۔ راستے میں ان سے نعیم بن عبداللہ ملے جو اس کے ہم قوم یعنی بنو عدی سے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا، میں اس صحابی محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے قریش کے معاملے کو متفرق کر دیا ہے اور اس کے نوجوانوں کو بیوقوف بنا دیا ہے، ان کے دین میں عیب نکالے ہیں اور وہ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس لیے میں اسے قتل کر دوں گا۔ نعیم رضی اللہ عنہ بن عبداللہ نے کہا، اے عمر، تجھے تیری ذات نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تو پہلے اپنے گھر جا کر اپنے گھر کے حالات درست کر لے۔ اس نے کہا، کون سے میرے گھر کے حالات؟ انہوں نے کہا، تمہارا داماد اور چچا زاد بھائی سعید بن زید اور تیری بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت خطاب دونوں مسلمان ہو گئے۔ ان دونوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے دین حق کی اتباع کر لی ہے، لہٰذا پہلے ان دونوں کو ٹھیک کر۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کی طرف لوٹ گئے۔ اس وقت ان کے پاس خباب بن ارت ایک صحیفے کے ساتھ موجود تھے، اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی جو وہ دونوں میاں بیوی کو پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آنا محسوس کیا تو وہ حضرت خباب مکان کی ایک کوٹری میں جا کر چھپ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے صحیفہ مبارک کو اٹھا لیا اور اس کو اپنی بغل میں دبا لیا۔ رضی اللہ عنہ مکان کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی تلاوت سن چکے تھے۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، یہ گنگناہٹ کی آواز کیا تھی؟ انہوں نے کہا، ہم نے تو کچھ نہیں سنا۔ انہوں نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بہنوئی سعید کو پکڑ لیا اور ان کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ ان کو چھڑانے کے لیے جب آگے بڑھی تو انہوں نے انہیں بھی زخمی کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دونوں کو مارا تو انہوں نے کہا، ہاں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، تو جسے جو ہو سکتا ہے کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کے جسم پر جب خون دیکھا تو انہیں اپنی حرکت پر ندامت ہوئی اور وہ رک گئے اور اپنی بہن سے کہا، مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جو تم دونوں ابھی پڑھ رہے تھے، میں دیکھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود پڑھنا جانتے تھے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ان کی ہمشیرہ نے انہوں نے کہا کہ ہمیں تجھ سے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا، مجھ سے نہ ڈریں، اور انہوں نے اپنے دیوتاؤں کی قسم کھائی۔ اس پر انہیں ان کے اسلام کی آرزو ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے بھائی، اپنے شرک کی بنا پر تو پلید ہے، جبکہ اسے پاک و طاہر شخص کے سوا کوئی شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر غسل کیا اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں وہ صحیفہ دے دیا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی۔ جب انہوں نے اس کا شروع کا حصہ پڑھا تو فرمایا، یہ کتنا عمدہ اور خوبصورت کلام ہے۔ جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ باہر نکل آئے اور کہا، اے عمر، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے لیے منتخب کر لیا ہے، اس لیے کہ گزشتہ شام میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، اے اللہ، اسلام کو ابو الحکم بن ہشام، ابو جہل یا عمر بن خطاب کے اسلام سے تقویت پہنچا، بخدا اللہ نے آپ کو اے عمر چن لیا ہے۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے خباب، مجھے بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں تاکہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لاؤں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ مقام صفا کے قریب ایک مکان میں ہے اور ان کے ہمراہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کو نیام میں کیا اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف چل پڑے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے آواز سنی اور ایک صحابی نے دروازے کی دراز میں سے جھانک کر دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تلوار سمیت کھڑے دیکھا تو وہ گھبرائے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر عمر بن خطاب ہے جو تلوار لٹکائے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب نے فرمایا، انہیں اندر بلا لو، اگر تو وہ نیک ارادے سے آیا ٹھیک، اور اگر وہ برے ارادے سے آیا
آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے انہیں اندر آنے دو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور کمر سے یا چادر باندھنے کی جگہ سے انہیں پکڑا اور پھر ایک زوردار جھٹکا دیا اور کہا اے عمر تو یہاں کس ارادے سے آیا ہے؟ بخدا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس وقت باز نہ آئے گا جب تک تجھ پر کوئی عذاب نازل نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول پر اور اسلامی تعلیمات پر اسلام لانے کے لیے آیا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوردار تکبیر کہی جس سے اس مکان میں موجود تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں نے خود کو بڑا طاقتور محسوس کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تو اس سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود جا کر اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا اور ان کا اسلام لانا جلد ہی قریش مکہ کو معلوم ہو گیا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے لڑائی کی تاکہ وہ ان کی جانب سے مایوس ہو گئے اور مذہب اسلام نے عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے بہت سی تقویت حاصل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تہائی حصے پر دنیا میں حکومت کی ہے اور ان کے ذریعے سے اسلام ان کی زندگی میں خوب پھیلا اور خوب انصاف ہوا۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔